السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد راشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، راشد انور صاحب سوال کرتے ہیں، نماز میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نماز شروع کرتے ہوئے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اور اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحریمہ کے معنی ہوتے ہیں حرام کرنا، چونکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بات کرنا، کھانا کھانا، چلنا پھرنا یہ سب حرام ہو جاتا ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ نہیں کہتا ہے تو فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز میں جو تکبیرات اٹھنے بیٹھنے کے وقت کہی جاتی ہیں، گویا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، یہ تکبیرات انتقالیہ کہلاتی ہیں، یہ تکبیرات مسنون ہیں۔ اگر یہ چھوٹ جائیں تو اس کی وجہ سے نہ تو نماز پر کوئی اثر پڑے گا، یعنی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا اور نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، لیکن تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اور فرض کے ترک ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ افضل خان کا سوال ہے، کیا وتر میں دعائے قنوت کی جگہ تشہد پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے کوئی مخصوص دعا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اسی دعا کا پڑھنا واجب یا ضروری ہو۔ اگر اس دعا کو نہ پڑھا جائے تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے یا نماز فاسد ہو جائے، ایسی کوئی مخصوص دعا ضروری، لازم اور واجب نہیں ہے۔ عام طور سے جو دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے وہ دعائے قنوت افضل ہے، اور علماء احناف کے یہاں اسی کو پڑھنا بہتر ہے، اس لیے اس کو عام طور پر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس مشہور دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا چاہے، یا یہ کہ قرآن مجید میں سے ہی 2 یا 4 آیات دعائے قنوت کی جگہ پڑھ لے، تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، وتر کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ عام طور سے جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ یہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ مشہور دعائے قنوت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی یہ دعا پڑھ لے اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری، یا یہ کہ صرف اتنا پڑھ لے اللہم اغفر لی، تب بھی دعائے قنوت کافی ہو جاتا ہے، یا یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے، تب بھی وتر کی نماز درست ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر دعائے قنوت کی جگہ کسی نے تشہد پڑھ لیا ہے تو چونکہ تشہد بھی اللہ کی حمد و ثنا اور دعا پر مشتمل ہے، کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی اور وتر کی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میں نے کسی مقصد کے لیے اعتکاف کی منت مانی تھی، میرا کام ہو گیا، تو کیا اعتکاف کے لیے روزہ بھی رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، منت والے اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے، اب چاہے وہ روزہ رمضان کا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا، یا اسی طرح اعتکاف رمضان کا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا، منت والے اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا، تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی دل ہی دل میں اور وسوسے اور خیال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق کے کلمات کہہ دے تو تلفظ کے بغیر دل ہی دل میں کہنے سے یا خیال آنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی دل ہی دل میں یہ کہے میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، 100 طلاق دی، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت کا حکم جو لگتا ہے وہ ان کلمات پر لگے گا جو زبان سے ادا ہوئے ہوں۔ جو کلمات زبان سے ادا ہی ہوئے نہیں بلکہ آدمی نے دل ہی دل میں تصور کیا، تو اس طرح صرف دل ہی دل میں طلاق کے کلمات کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ عبدالحادی صاحب کا سوال ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔
یہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں میں سے صرف ایک کا نام ذکر کیا ہے، ریان، لہذا اس کے علاوہ جو 8 دروازے ہیں صراحت کے ساتھ احادیث میں یا قرآن میں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ البتہ علماء نے اور محدثین نے احادیث کی روشنی میں بقیہ 7 دروازوں کا نام ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام باب الصلاۃ ہے، ایک کا نام باب الجہاد ہے، ایک کا نام باب الصدقہ ہے، ایک کا نام باب الحج ہے، ایک کا نام باب الکاظمین والعافین عن الناس ہے، ایک کا نام باب الذکر یا باب العلم ہے، اور ایک کا نام باب المتوکلین ہے۔ یہ 8 دروازے ہیں، لہٰذا ایک کا نام صراحت کے ساتھ موجود ہے اور بقیہ علماء نے احادیث کی روشنی میں ذکر فرمائے ہیں۔ سلام اللہ بھائی، اخلا سے معلوم کرتے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد یاد آیا کہ رکوع چھوٹ گیا تو اب ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی رکوع چھوڑ کر سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ رکوع چھوٹ گیا ہے تو وہ آدمی فوراً سجدے سے رکوع میں آ جائے اور رکوع کرے، پھر واپس سجدے میں جائے اور آخر میں قعدہ اخیرہ میں سجدے سہو کر لے تو اس طرح نماز درست ہو جائے گی۔ رکوع اگر بالکل چھوٹ جاتا تو رکوع چونکہ نماز میں فرض ہے تو نماز ہی نہ ہوتی بلکہ نئے سرے سے نماز دہرانی پڑتی، لیکن جب نماز میں یاد آنے پر رکوع کر لیا ہے تو اب رکوع کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے، رکوع کی ادائیگی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کمی کی تلافی ہو جانے کی وجہ سے نماز درست ہو جائے گی۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں کہ عصر کی سنتوں اور فرض نماز کے درمیان کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عصر کی فرض نماز کی ادائیگی سے پہلے تو قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی عصر کی سنت کے علاوہ نفل نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی فرض نماز کے بعد پہلی کوئی قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی سورج کی روشنی جب مان پڑ جائے اس سے پہلے ہی عصر کے علاوہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور سورج کے مان پڑ جانے کے بعد یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت صرف اسی دن کی عصر کی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، البتہ قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا سمدھی اپنی سمدھن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، سمدھی اپنی سمدھن سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح جائز ہے، اس میں کوئی حرمت والا یا حرام والا مسئلہ نہیں ہے۔ انہی خاتون کا دوسرا سوال ہے، کھانے کے بعد کلی کیے بغیر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ آدمی کھانے کے بعد اچھی طرح منہ کو صاف کر لے، کلی کر لے، اس کے بعد نماز شروع کرے، تاکہ درمیان نماز میں آدمی کا ذہن و دماغ ادھر متوجہ نہ رہے اور منہ میں بھی کھانے کا کوئی بچا ہوا حصہ نہ آئے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ پہلے کلی کر لے، لیکن اگر کوئی آدمی کلی کے بغیر بھی نماز شروع کر لیتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ دانش بھائی ضلع شاملی سے معلوم کرتے ہیں، نیت کیے بغیر غسل کے فرائض ادا کیے تو کیا غسل صحیح ہوگا یا نہیں؟ میں 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اس طرح بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس میں نیت کرنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پاکی حاصل کرنے کی نیت بھی کر لیتا ہے تو یہ افضل ہے۔ نیت کرنے کی وجہ سے عبادت یہ عادات سے ممتاز ہو جاتی ہے، لہذا نیت کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا، لیکن نیت کرنا نہ تو واجب ہے نہ فرض ہے، لہذا اس کے بغیر بھی غسل صحیح ہو جائے گا اور اس غسل کے نتیجے میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔